اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1۔ البقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، چونکہ پہلے بارے میں آگے چل کر گائے کا ایک قصہ آئے گا، وہ قصہ انشاءاللہ ہم وہیں سنیں گے اپنے مقام پر۔ یہاں تو اتنا ہی سمجھ لیں کہ البقرہ کے معنی ہے گائے، کیونکہ اس میں وہ قصہ آ رہا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ البقرہ۔ یہ جس سے سورت کی شروعات ہو رہی ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حرفوں کو ان کے ناموں سے پڑھنا، جیسے پہلی تختی میں پڑھا جاتا ہے ناموں سے، جب پہلی تختی کھولتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں حرفوں کو؟ الف، با، تا، ثا، یہ ہے حرفوں کو ان کے نام سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب دوسری تختی آئے گی سلامہ، رزقہ پڑھتے ہیں نا، عبدہ، تو یہ حرفوں کو ان کے مسمى سے پڑھ رہے ہیں، اسم سے نہیں بلکہ ان کی ذات سے پڑھنا ہے۔ جب پڑھیں گے علم، اگر اسی الف لام میم کو کیسے پڑھیں؟ علم تر کیف، جیسے الف لام میم نہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے علم، دیکھ لیجیے، علم تر کیف، جیسے علم تر میں رسم الخط ہے تو لکھا ہوا ہے علم، لیکن پڑھا جا رہا ہے الف لام میم، پہلی تختی کی طرح۔ جیسے بچے پہلی تختی پڑھتے ہیں الگ الگ قطع کر کے، کاٹ کاٹ کر، یعنی ناموں سے پڑھنا۔ تو حرفوں کو بعض صورتوں کے شروع میں ان کے ناموں سے پڑھا گیا ہے، ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کی نام سے۔ ذات کو مسمى بھی کہتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا آپ حضرات کے لیے مشکل بحث ہو رہی، خیر میں اسے چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ کل 29 صورتیں ہیں جس میں سورت کی شروعات حرفوں کے ناموں سے ہوئی ہے، یعنی جس طرح پہلی تختی میں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم را حا۔ کتنے حروف، کتنے صورتیں ہیں بھائی جس کی شروعات حروف مقطعات سے ہوگی؟ 29۔ کتنی صورتیں ہیں ذرا؟ 29، جس میں سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے اور آخری صورت سورہ نون والقلم ہے، 29ویں پارے میں آئی۔ اچھا، پھر اس میں بھی بعض صورتوں کے شروع میں ایک ہی حرف ہے، جیسے نون ایک ہی حرف، حروف مقطعات میں سے خالی کتنا حرف؟ ایک حرف، نون
صاد قاف، قاف والقرآن المجید سورہ نمبر 50 ایک ہی حرف سے شروع ہو رہی ہے۔ بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات پڑھے گئے ہیں 2 حرف، یاسین، حامیم، ہے نا، 2 حرف ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 3 حرف ہیں، جیسے یہاں کتنے حرف ہیں؟ یہاں الف لام میم، کتنے حرف ہیں حروف مقطعات؟ 3 حرف ہیں یہاں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 4 حرف ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہاں 4 حرف آ گئے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں 5 حرف بھی ہیں اور یہ آخر ہے، 5 ہی تک ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى پارہ 25 میں آتی ہے، اس کے شروعات میں بھی حروف مقطعات 5 ہیں، حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف۔ تو یہ بہرحال مختصر تفصیل تھی یہ حروف کے تعلق سے۔ اب آ جائیں اس کے معنی کی طرف۔ جن صورتوں کو اس طرح شروع کیا جا رہا ہے حروف مقطعات سے، قطع کر کے، الگ، قطع مانے کاٹ کاٹ کر کے پڑھنا، الگ الگ جن کو حرفوں سے پڑھا جاتا ہے کاٹ کاٹ کر کے، جیسے پہلی تختی میں پڑھتے ہیں، ایسے جن حرفوں کو پڑھا جا رہا ہے یا جن صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف آئے ہوئے ہیں، آخر ان کے معانی کیا ہیں، ان کا اس کا مطلب کیا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو بھائی صحیح بات یہ ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد، اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اس کا مطلب کسی کو بھی پتہ نہیں اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا تو ہمیں بتا کے جاتا۔ وما هو علی الغیب بضنین، آپ غیب کی باتوں پر، وحی کی باتوں پر بخیلی کرنے والے نہیں تھے، چھپانے والے نہیں تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا وہ سب کا سب بتا کے گئے، کچھ بھی آپ نے چھپایا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ بھائی یہ بات، یہ تقریر بالکل غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راز میں رکھ کر گئے؟ کچھ راز میں نہیں رکھا آپ نے، جو باتیں آپ کو بتائی گئی سب کا سب آپ نے امت کو بتا دیا، اور سب کا سب من وان ویسے محفوظ بھی ہے الحمدللہ۔ تو لہذا اس کے معنی اور مراد کو کون جانتا ہے بھائی؟ صرف اللہ جانتے ہیں۔ الف لام میم کے کیا معنی ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں جو آیات ہیں نا وہ 2 طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی آیتیں ہیں بھائی؟ 2 طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں۔ نمبر 1 محکم قطعی الدلالہ، جس کے معنی واضح اور بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اس میں خالی آپ کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، جیسے اللہ کے اوامر ہیں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ولا تقربوا الزنا، یہ سب میں خفا نہیں ہے، کیا اللہ کہہ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال الیتیم، جو اللہ کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، جی آتوا الزکاۃ، یہ اوامر ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا جن چیزوں سے منع فرمایا وہ بھی بالکل واضح ہیں، قطعی الدلالہ ہے، ولا تقربوا الفواحش، یہ کہلاتے ہیں محکمات، یعنی مضبوط، محکم، واضح اور کلیئر باتیں ہیں، یہ محکم کہلاتی ہیں۔ کچھ آیتیں تو یہ ہیں اور زیادہ تر یہی آیتیں ہیں، اسی طرح کی آیتیں ہیں، یہی اصل کتاب ہے، ہن ام الکتاب، اللہ نے کیا کہا؟ یہی بھائی اصل کتاب ہیں، یہی عمل کے لیے۔ اور کچھ باتیں، کچھ آیتیں وہ بھی ہیں قرآن میں جو متشابہات ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ متشابہات ہیں، جن کے معنی واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، بطور امتحان اللہ نے ان کو رکھا ہے کہ دیکھیں کون ایمان لاتا ہے، کون اسی کے بس پیچھے پڑا رہتا ہے، بس اس کو اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کو سمجھانا ہے، جو واضح بھی نہیں ہے، بطور امتحان جانچنے کے لیے اللہ نے ان کو قرآن میں رکھا ہے، جیسے حروف مقطعات ہی مثلا الف لام میم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مفسرین جو الف لام میم کے معنی بھی بیان کرتے ہیں، الف کے یہ معنی ہے نعوذ باللہ، اور میم کے یہ معنی اپنے طور سے بیان کرتے ہیں، کاف کی یہ معنی ہے، نون والقلم میں نون کی یہ معنی ہے، صاد کی یہ معنی ہے، جبکہ یہ متشابہ ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے،
بس اس کو آپ پڑھیے اور جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ لیجیے، اس کے آگے کھود کرید مت کیجیے اس میں۔ اور مثال لے لیجیے، اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے بھائی؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو معنی واضح ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اب اس کی کیفیت معلوم کرنا کہ نعوذ باللہ ہے کیسے، وہ بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے کہ کھڑا ہے اور کس کیفیت سے ہے، کیفیت ہی متشابہ ہے۔ استوا کے معنی تو معلوم ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ مستوی ہے عرش پر، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اب اس کی کیفیت کے پیچھے پڑ جانا کہ کیسے ہے اور اسی پر بحثیں کرنا۔ جیسے آپ ذرا یوٹیوب کھولیے دیکھیے استوا علی العرش پر کیسے علماء لڑ رہے ہیں بیٹھ کر کے خالی اس پر۔ یہ متشابہ کی گویا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی آیتوں کے بس پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ محکم آیتیں نہیں سنتے نہ سناتے ہیں، بلکہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی کی تعویل اور توجیہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ دو طرح کے قرآن میں گویا آیتیں ہیں، ایک جن کی دلالت واضح ہے، کلیئر باتیں ہیں، ہن ام الکتاب۔ اب یہ آیت، یہ بات جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے، آپ بھی ذرا دیکھ لیں اس کو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کھول لیں، شروعات آیت نمبر 7، سورہ نمبر 3، بس اس سورت کے بعد والی جو سورت ہے، سورہ بقرہ کے بعد تیسرے پارے میں، یہ بات سن بھی لیں، وہاں سے سمجھ لیں۔ چونکہ اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں، دو طرح کی آیتیں آئیں گی، محکمات بھی ہوں گی، متشابہات بھی ہوں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 دیکھیں، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر انزل الکتاب، اللہ نے کتاب نازل کیا، یعنی قرآن، اللہ وہی ہے۔ الحی القیوم کا تعارف ہو رہا ہے، شروع میں آیا نا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی قیوم ہے کون؟ تو کچھ تعارف آ چکا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا اللہ سبحانہ وہ حی قیوم وہی تو ہے جس نے آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر الکتاب، خاص کتاب یعنی قرآن اتارا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو محکمات ہیں، مضبوط ہیں، جن کے معنی کلیئر ہیں، واضح ہیں، خالی سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، عمل کے لیے ہیں، یہی باتیں کیا ہیں؟ یہی آیتیں عمل کے لیے ہیں، یہی اصل کتاب ہے، یہی مقصود ہے خطاب کرنا تم سے۔ یہ جیسے جس میں قصے بیان کیے گئے ہیں نبیوں کے، یہ وہ آیتیں جس میں نبیوں کے کیا بیان کیے گئے ہیں؟ قصے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اوامر بیان کیے گئے ہیں، نواہی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے ہن ام الکتاب، ام مانے ماں، ام کے معنی کیا ہے؟ ماں، یعنی اصل ہے، کتاب میں کیا ہے؟ یہی اصل مقصود ہے۔ اچھا بھائی، نمبر 2، دوسری قسم کی آیتیں کون ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اخر معنی دوسری، کچھ آیتیں دوسری بھی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے معنی پورے طور سے واضح نہیں ہیں۔ جیسے مثال دی الف لام میم، تلاوت تو کرنا ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب کا پتہ آپ کو نہیں۔ یہ اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ بطور امتحان۔ اللہ نے احکامات بھی جو دیے ہیں وہ بھی بطور امتحان ہی دیے ہیں، ورنہ اللہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی عمل کرے تو؟ یہ کس لیے اللہ نے احکامات دیے؟ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، بطور آزمائش کہ کون ہمارے حکموں کو بجا لاتا ہے اور کون ہمارے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، بطور امتحان۔ تو یہ اللہ نے جو متشابہات آیتیں رکھی ہیں جن کے معنی پورے طور سے واضح نہیں ہیں، ان کو بھی بطور امتحان کہ دیکھیں کون ایمان لاتا ہے جیسے ہم نے کہا ہے، اور کون ہے اس میں کھود کورید کرتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری متشابہ آیتیں جن کے معنی پورے طور سے واضح نہیں ہے، قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب رہے وہ لوگ جن کے قلوب میں، جن کے دلوں کے اندر زیغن، ٹیڑھا پن ہے، زیغ مانے ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ اتباع کرتے ہیں، پیچھے پڑے رہتے ہیں
کس کے جانتے ہیں؟ ما تشابہ، متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی جو محکم آیتیں ہیں اس کو نہیں سنائیں گے، لوگوں کو سنائیں گے بھی تو جو متشابہ آیتیں ہیں اس میں الجھا دیں گے لوگوں کو اور الجھا کے رکھیں گے۔ ما تشابہ، کیوں وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں جانتے ہیں؟ منہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ دیکھو یہ قرآن میں آیا، اس کے معنی کیا ہے؟ اب تم نہیں بتا پاؤ گے، ظاہر سی بات ہے اس کے معنی تو واضح ہے ہی نہیں ہے، تو اب وہ پھر بتائیں گے اپنے طور سے۔ ابتغاء الفتنہ، لوگوں کو آزمائش میں مزید ڈالنے کے لیے، فتنہ مانے آزمائش، اور آزمائش میں ڈال دیا انہوں نے، اللہ نے تو ویسے ہی، اللہ تو ویسے بھی آزما رہا ہے، وہ اور آزمائش میں ڈال دیے۔ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، تأویل مانے اس کے معنی اور مطلب کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں۔ اب الرحمن علی العرش استویٰ میں پتہ چلا کہ اسی میں بحث کیے جا رہے ہیں، گھنٹوں صفحے کے صفحے جو ہے کالے کر ڈالے لوگوں نے اس کے بیان کرنے۔ حالانکہ بس اتنا کہہ کے آگے بڑھنا چاہیے تھا، اللہ عرش پر ہے جیسا اس کے شان کے لائق، ختم بات۔ ہم ساری باتیں تو اس کی نہیں سمجھ سکتے بھائی، جو ہمیں سمجھنا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، یہ اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، یہ قصے ہیں، اس سے عبرت پکڑو، اور ایک ایک باتوں کے پیچھے، اور جتنی باتیں ہیں قرآن میں سب آپ سمجھ ہی لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کلام اللہ کا ہے۔ بہت سی باتیں وہ ہوں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آئیں گی، لہذا جتنی سمجھ میں آئے اتنا سمجھو، جتنا نہیں سمجھ میں آ رہی بہت پیچھے نہ پڑو، خاص طور سے جو غیب کی چیزیں، غیبی چیزوں میں چونکہ آنکھوں سے تو آپ نے دیکھا نہیں، تو جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس پر تو ایمان لاؤ، جو نہیں بیان کیا اس کو اپنی طرف سے مت بیان کرو۔ تو فرمایا منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اس کے معنی اور مطلب کے بیان کرنے ہی میں بس وہ کوشاں رہتے ہیں، اسی میں پڑے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کے معنی بیان کرے، جبکہ بات دراصل یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے صحیح معنی اور مطلب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ الف لام میم کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، یہ ہے صحیح بات۔ آگے سنیے، بس آپ ترجمہ سنتے جائیں، خود ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، رہے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کیا ٹیڑھا پن ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، محکم کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، جن کے علم میں مضبوطی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کرتے ہیں، وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، وہ محکم کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ اس کے معنی مطلب کو سمجھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں، اور جہاں متشابہ باتیں آ گئی وہ بس اللہ کے اوپر، اللہ کے سپرد کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ والراسخون فی العلم، رہے وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں، علم میں راسخ ہیں، جن کا علم کیا ہے بھائی؟ مضبوط علم والے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو سب پر بس ایمان لائے، محکم ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو متشابہ ہے بس اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یقولون آمنا، پورے قرآن کی ایک ایک بات کو ہم حق اور سچ مانتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ بھی حق ہے، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی حق ہے، یہ کہتے ہیں جن کا علم کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے، کسی بھی بات میں اللہ کی وہ شک شبہ نہیں کرتے، بھلے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ہے وہ صحیح بات اور اللہ کا کلام ہے۔ جی، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم تو بس ایمان لائے، کل من عند ربنا، تمام باتیں چاہے وہ محکم ہوں چاہے متشابہ ہوں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہوں چاہے ہمارے سمجھ میں نہ آتی ہوں، جو کچھ بھی اللہ نے اتار دیا سب کا سب کیا ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ کل من عند ربنا، تمام باتیں محکم ہو یا متشابہ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سب لا ریب ہیں، سب رب کی طرف سے ہیں، اور سب کیا ہے بھائی؟ لا ریب ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، علم میں مضبوط ہیں، وہی ایسا کرتے ہیں، اور جن کا علم کمزور ہے، جو سمجھ میں آ گئی بات تو بس وہ تو صحیح ہے، جو نہیں سمجھ میں آیا وہ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کرتے راسخ فی العلم۔ ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے قرآن کے بارے میں۔ کل من عند ربنا، آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں مگر عقل والے ہی، اس حقیقت کو جیسے بیان کیا گیا ہے ایسے ہی
نہیں مانتے ہیں، مگر کون مانتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں۔ جو عقل والے ہیں وہ تو اسی طرح مانتے ہیں جیسے ہم نے بتایا، اور جو عقل والے نہیں ہیں، بے عقل لوگ ہیں، جن کی عقل کمزور ہے، وہ پھر تعویلات کریں گے، متشابہ کے پیچھے ہی وہ پڑے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ کس کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ وہ بیوقوف لوگ ہیں، حالانکہ اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، حاصل کچھ ہونا نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ میں اگر آپ نے بہت تقریر کر لیا ادھر ادھر کی اپنے طور سے، تو حاصل کیا ہوا؟ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کچھ نہیں۔ تو اپنے عقل کو کیوں بلا وجہ آپ کھپا رہے تھے؟ تو فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ان باتوں سے نصیحت حاصل صرف عقل والے ہی کرتے ہیں، جو بتائے ہم کہہ رہے ہیں۔ اب ایک خوبصورت دعا سکھائی جا رہی ہے، بہت خوبصورت دعا، یہ دعا ضرور یاد کر لے بھائی سب لوگ، اور مانگا کریں، یہ دعا بہت اہم دعا ہے۔ جو عقل والے ہیں وہ اس طرح دعا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ خالی عقل ہی سے کام چلنے والی نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ صحیح بات کی، صحیح چیز کی آپ کو توفیق نہ دے، تو اللہ سے توفیق مانگو۔ کیسے مانگنا ہے؟ اس طرح مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ عقل والے اس طرح دعا کرتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے اس طرح ہم سے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ ڈال دیجئے۔ جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ہمیشہ متشابہ کے۔ تو ہمیں ایسا نہ بنائیے کہ ہم بھی کس کے پیچھے پڑ جائے؟ عقل ہوتے ہوئے بھی متشابہ کے پیچھے بس پڑ جائے۔ جو محکم آیتیں ہیں، جو مضبوط آیتیں ہیں، جو واضح باتیں ہیں، جو کلیئر باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور کس کے پیچھے پڑ جائیں؟ قرآن کے ان باتوں کے جو کیا ہیں بھائی؟ متشابہ ہیں، اسی میں الجھے ہوئے بھی ہیں، اسی میں لوگوں کو الجھا بھی رہے۔ تو اس طرح عقل والے دعا کرتے ہیں، ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ بنا دیجئے کہ ہم بھی کس کے پیچھے پڑ جائے؟ متشابہ کے پیچھے پڑ جائے۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے کہ ہم محکم آیتیں سمجھتے بھی ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ متشابہ میں جو سمجھ میں آ گیا، فبہا نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ کے اوپر ڈال دیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بمرادہ کہہ کے ہم آگے بڑھ گئے۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دیا، ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی میں نہ ڈالیے، گمراہی کی طرف ہمیں نہ جانے دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اے پاک پروردگار ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عنایت فرما دیجیے، ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے، ہمارے اوپر خصوصی رحمتوں کی بارش فرماتے رہیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی ہیں سب کچھ عطا کرنے والے۔ الوہاب کے معنی کیا ہے؟ سب کچھ عطا کرنے والے، دین اور دنیا دونوں عطا کرنے والے صرف آپ ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کس نے دی تھی بھائی؟ الوہاب نے، وہی صفت انہوں نے اسی صفت سے مانگا بھی تھا۔ کیا دعا کیا تھا انہوں نے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا، اے پاک پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، میری لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے، سب سے پہلے معافی۔ اور پھر دعا کیا، دعا سے پہلے بھی استغفار کرنا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم ہوئی قرآن سے کہ دعا سے پہلے بھی کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کر لو پہلے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام ملک مانگ رہے ہیں تو پہلے کیا کر رہے ہیں؟ استغفار۔ رب اغفر لی، اے اللہ پہلے تو مجھے معاف فرما دیجیے، کوئی کوتاہی ہو مانگنے میں وہ بھی معاف فرما دیجیے گا، ہو سکتا ہے مانگنے میں کوتاہی ہو جائے تو وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو پھر ایسی بادشاہت نہ ملے۔ آگے فرمایا انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، منہ مانگی بادشاہت آپ عطا کر سکتے ہیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے پھر واقعی میں دے بھی دیا، تو یہاں بھی وہی صفت ہے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں۔ انت جو لائے ہیں اس لیے انک تاکید ہے، ان بھی تاکید ہے، کا بھی تاکید ہے، انت بھی تاکید ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے آپ ہی ہیں صرف، اور کوئی نہیں ہے جو سب کچھ عطا کر دے۔ انت الوہاب، آپ ہی ہیں سب کچھ عطا کرنے والے، دین عطا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں، قرآن کی صحیح سمجھ عطا کرنے والے بھی آپ ہیں، اور دنیا کی چیزیں بھی عطا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
چلیے ایک دعا اور رہ گئی ہے، اس کے بعد ہی آ رہے وہ بھی سن لیجیے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ تمام لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں حساب کے لیے، تمام لوگوں کو جمع کریں گے آپ حساب کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کریں گے۔ کس لیے جمع کریں گے؟ حساب کے لیے۔ لاؤ دنیا کی زندگی جو ہم نے دی تھی آج اس کا حساب لاؤ، کیا کر کے آئے ہو؟ لیومن، ایسے دن جمع کریں گے لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ دن بالکل برحق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ بھائی وہ دن ضرور آئے گا، اللہ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، وہ دن ضرور آئے گا اور ہر ایک انسان کا حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھیں الف لام میم سے متعلق۔ اب انشاءاللہ محکم آیات، متشابہ ہو گئی نا الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہ محکمات ہیں، محکم آیتیں ہیں، واضح و کلیئر آیتیں ہیں، جن پر ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ عمل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔